رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میرے ایک بھائی کا ایک سوال ہے کہ اسلام میں برتھ ڈے منانا کیسا ہے، جنم دن منانا کیسا ہے؟ اور میرے بھائی کا یہ کہنا ہے کہ میں نے یہ سنا ہے کچھ لوگوں کے منہ سے کہ برتھ ڈے منانا یہ حرام ہے، اس کی اصل شریعت کے اندر نہیں موجود ہے، جنم دن منانا حرام ہے۔ اور اس کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو جنم دن مناتا ہے وہ یہودوں اور نصارہ سے مشابہت کر رہا ہے۔ تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو جنم دن مناتا ہے کیا وہ حرام کام کر رہا ہے، اور جو جنم دن مناتا ہے کیا وہ مشابہت یہود و نصارہ سے کر رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالی میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سمجھ میں آ جائے، اور بہت آسان لفظوں میں آپ کو بتانے کی میں کوشش کروں گا۔ تو آپ اتنا سمجھ لیں کہ جنم دن منانا، برتھ ڈے منانا یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جو لوگ اس کو حرام کہتے ہیں وہ اپنی لا علمی کی وجہ سے کہتے ہیں، لا علمی کی بنیاد پر اس کو حرام کہتے ہیں۔ برتھ ڈے منانا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ دیکھیں، جب کوئی جنم دن مناتا ہے اپنی اولاد کا، اپنے بیٹے کا، تو وہ جنم دن کیوں مناتا ہے؟ اللہ رب العزت نے اس کو اولاد عطا فرمائی ہے، اولاد کا وہ شکریہ ادا کرتا ہے۔ اولاد ایک ایسی نعمت ہے کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ رب العزت نے جب ہمیں اولاد عطا فرمائی ہے تو اس کا شکر بجا لانا یہ ہمارے اوپر ضروری ہے۔ اور اللہ رب العزت قرآن مقدس میں خود ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تم اپنے رب کی نعمتوں کا خوب تذکرہ کرو، تم اپنے رب کی نعمتوں کا خوب تذکرہ کرو۔ اور ایک مقام پر پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا شکر ادا کرو میں نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ تو یعنی اللہ رب العزت نے جو ہمیں نعمت عطا فرمائی ہے اس کا شکر بجا لانا یہ ہم پر ضروری ہے۔ اور اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکر بجا وہی لاتے ہیں جو وفادار بندے ہوتے ہیں، جو غدار بندے ہوتے ہیں وہ اللہ رب العزت کا شکریہ ادا نہیں کرتے۔ تو جب اللہ رب العزت نے اولاد عطا فرمائی ہے تو اولاد تو نعمت عظمیٰ ہے، نعمت کبریٰ ہے، یہ تو ایک عظیم نعمت ہے، یہ تو ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ جب یہ ہوتی ہے تو اس پر شکریہ ادا کرنا، اس پر خوشی کا اظہار کرنا یہ تو جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، علماء اس کو حرام بتاتے ہیں کہ جس طریقے سے آج لوگ جنم دن مناتے ہیں، جب اپنی اولاد کا وہ جنم دن کرتے ہیں تو ڈانس کرواتے ہیں، پارٹی کرواتے ہیں، مرد اور عورت کا خلط ملط کرواتے ہیں، تو یہ تو برتھ ڈے کے علاوہ بھی حرام ہے۔ اگر ایک جائز کام میں ہم حرام کام کرنا شروع کر دیں گے تو جو حرام کام ہے وہ حرام کام ہی رہے گا۔ اب جو جائز کام ہے وہ حرام کام کی وجہ سے وہ جائز کام حرام نہیں ہو جائے گا۔ جیسے آپ مثال کے طور پر لے لیں کہ جب کوئی اپنی شادی کرتا ہے، نکاح کرتا ہے، تو نکاح کرنا سرکار کی سنت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے النکاح من سنتی، نکاح کرنا میری سنت ہے۔ اب اگر کوئی نکاح کر رہا ہے، اب اپنی وہ شادی میں ڈانس کرواتا ہے، ڈانس پارٹی کرواتا ہے، حرام کاریاں کرتا ہے، مرد اور عورت کا خلط ملط ہو رہا ہے، تو اب ان حرام کاریوں کی وجہ سے کوئی نکاح حرام کوئی ہو جائے گا۔ تو میں آپ سے یہی کہنا چاہ رہا ہوں، دیکھیں جو حرام کام ہم جائز کام میں کریں گے وہ حرام کام ہی رہیں گے، اور جو جائز کام ہوگا تو وہ جائز کام ہی رہے گا۔ حرام کام کی وجہ سے حرام کام اگر ہم جائز کام میں شامل کر دیں گے تو وہ جائز کام حرام نہیں ہو جائے گا۔ ایک گلاس ہے، ہم گلاس میں چاہے پانی پئیں، گلاس میں شراب پئیں، تو اب گلاس میں پانی پئیں تو جائز، گلاس میں شراب پئیں تو اب گلاس حرام کوئی ہو جائے گا، شراب ہی تو حرام رہے گی۔ اسی طریقے سے جب کوئی کسی کا جنم دن مناتا ہے تو جنم دن کے اندر اگر کوئی شخص فاتحہ کرواتا ہے، میلاد خوانی کرواتا ہے تو یہ جائز ہے، اللہ رب العزت کا وہ شکر ادا کر رہا ہے۔ اور اگر وہ اپنی اولاد کے جنم دن پر ڈانس پارٹی کرواتا ہے، حرام کاریاں کرواتا ہے تو وہ گناہگار ہوگا، اس کو اجازت نہیں دی جائے گی۔ تو جس
جس حد تک جائز ہے وہ حد میں آپ کو بتا رہا ہوں. اگر کوئی آپ حرام کام نہیں کرتے ہیں, آپ کی اولاد ہے اور آپ اپنی اولاد پر شکریہ ادا اللہ رب العزت کا کر رہے ہیں, تو آپ بلا شبہ اپنے بیٹے کا جنم دن بنائیں, کیک لے کر آئیں, اس پر فاتحہ دلوائیں, میلاد خوانی کروائیں, خوشی کا اظہار کریں. نعمت پر خوشی کا اظہار کرنا یہ وفادار بندوں کا طریقہ ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اب جہاں تک بات اس کی رہی کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جنم دن منانا یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے, یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے, اور پھر وہ آقا کی حدیث پیش کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو جس قوم سے مشابہت رکھے گا اس کا حشر اسی قوم کے ساتھ ہوگا. یہ حدیث پاک حق ہے, اس حدیث کو کوئی بدل نہیں سکتا. آقا کی حدیث میں تبدیلی نہیں آ سکتی, زمین پھٹ سکتی ہے, آسمان پھٹ سکتا ہے, مگر ہے قول محمد قول خدا, فرمان نہ بدلا جائے گا, بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. تو اس حدیث پاک میں تو کسی کا کوئی اعتراض ہی نہیں ہے, مگر مشابہت کب ہوتی ہے؟ لوگ اس پر اپنی جہالت کا اظہار کرتے ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ دوسری قوم سے مشابہت کر رہا ہے, اس کا حشر اسی قوم کے ساتھ ہوگا. لیکن جب تک اگر کوئی دوسرے مذہب کے لوگ ہیں, ان کا ہم کوئی کام کر رہے ہیں اور وہ ان کا قومی شعار نہیں ہے, تو اگر وہ ان کا قومی شعار نہیں ہے اور اگر ہم ان کے کام کو کریں گے تو وہ جائز ہوگا, اور اگر ان کا وہ قومی شعار ہوگا اس وقت اگر ہم اس کام کو کریں گے تو اس حدیث پاک کا ہمارے اوپر اطلاق ہوگا کہ جو جس قوم سے مشابہت رکھے گا اس کا حشر اسی قوم کے ساتھ ہوگا. مثال کے طور پر جیسا کہ غیر مسلموں کا ایک تہوار ہے ہولی, اب اگر کوئی مسلمان ہولی کھیلتا ہے, اس کو اچھا سمجھ کر کھیلتا ہے, اس کو پسند کرتا ہے, تو اب اس کا حشر اسی قوم کے ساتھ ہوگا, کیونکہ یہ ہولی ہندوؤں کا, غیر مسلموں کا قومی شعار ہے. اب یہ جنم دن منانا یہ یہود و نصارہ کا شعار نہیں ہے, یہ مسلمانوں میں اتنا رائج ہو چکا ہے, مسلمانوں میں اتنا وائرل ہو چکا ہے کہ اب مسلمان اس کو اچھے طریقے سے بھی مناتے ہیں, مسلمان اس کو بہت زیادہ مناتے ہیں. اب ہم یہاں پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو برتھ ڈے منائے گا, جنم دن منائے گا, اس کا حشر یہود و نصارہ کے ساتھ ہوگا, کیونکہ جب ایک چیز مسلمانوں میں بہت تیزی کے ساتھ وائرل ہو جاتی ہے, رائج ہو جاتی ہے, پھر اس کو مسلمان بھی کرے, کوئی دوسرا غیر مسلم بھی کرے, تو اب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس کا حشر غیر مسلم کے ساتھ ہوگا. جیسے میں آپ کو سمجھاتا ہوں, آج مسلمان پینٹ شرٹ پہنتا ہے. پینٹ شرٹ پہننا کس کا طریقہ ہے؟ یہ انگریزوں کا طریقہ ہے. جب ہندوستان پاکستان میں انگریز آئے تو جو اس وقت کے مسلمان تھے وہ انگریزوں کو اس وجہ سے پہچانتے تھے کہ یہ پینٹ شرٹ پہن کر آ رہے ہیں. جو پینٹ شرٹ پہنتا تھا وہ فوراً سمجھ جاتے تھے کہ یہ غیر مسلم ہے. اب آپ مجھے خود بتائیں کہ آج کسی کو پینٹ شرٹ پہن کر نظر کوئی آیا, اگر کوئی پینٹ شرٹ پہنا ہوا نظر آیا تو کوئی مسلمان اس کو یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ غیر مسلم ہے؟ نہیں کہہ سکتا. کیوں نہیں کہہ سکتا؟ کیونکہ آج یہ اتنا رائج ہو چکا ہے مسلمانوں میں کہ 70% سے زیادہ لوگ پینٹ شرٹ پہن رہے ہیں. 5-6 لوگ کرتا پاجامہ پہن کر بیٹھے ہوئے ہیں, اس سامنے سے اگر کوئی پینٹ شرٹ پہن کر آ رہا ہے تو کوئی اس کو دیکھ کر یہ نہیں کہے گا کہ کافر آ رہا ہے. حالانکہ جب انگریزوں کا دور تھا اس وقت جب مسلمان بیٹھے ہوتے تھے, جب کوئی پینٹ شرٹ پہن کر آتا تھا تو مسلمان فوراً سمجھ جاتے تھے کہ غیر مسلم آ رہا ہے, کوئی کافر آ رہا ہے, کیونکہ پینٹ شرٹ اس وقت ان کا رواج بہت زیادہ تھا انگریزوں کا, اور وہ اس کو پہنا کرتے تھے. اس وقت مسلمان پینٹ شرٹ نہیں پہنا کرتے تھے, مگر آج یہ پینٹ شرٹ پہننا اتنا ہمارے معاشرے میں رائج ہو چکا ہے کہ ہر کوئی پینٹ شرٹ پہنتا ہے. زیادہ تر مسلمان لوگ پینٹ شرٹ پہنتے ہیں. تو اب پینٹ شرٹ پہننے کی بنیاد پر ہم ان کو یہ نہیں کہیں گے کہ ان کا حشر بھی انگریزوں کے ساتھ ہوگا. جب تک کوئی ایسا کام جو ہم کر رہے ہیں وہ دوسرے مذہب کے لوگوں کا قومی شعار نہیں ہوگا, تب تک ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کا حشر اسی قوم کے ساتھ ہوگا. تو خدا کے واسطے پہلے علم حاصل کرو, لا علمی کی بنیاد پر, جہالت کی بنیاد پر ایسے ہی فتویٰ مت دیا کرو کہ ان کا حشر اس کے ساتھ ہوگا, یہ جہنم میں جائے گا. ایمان اور کفر بہت بڑی چیز ہے, اس پر تحقیق کرنا پڑتی ہے. آپ تو ایک دم فتویٰ دے دیتے ہو کہ اس نے ایسا کام کر لیا, اس کا حشر اس قوم کے ساتھ ہوگا, تو آپ کے
اگر اکارڈنگ دیکھا جائے تو آپ نے تو اس کا ایمان بھی ختم کر دیا۔ تو ایسا نہیں ہے، جنم دن منانا یہ جائز ہے اگر اس میں کوئی حرام کام نہیں کیا جائے گا۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنی اولاد پر اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کرتے ہیں، جب وہ 1 سال کا ہو جاتا ہے یا 2 سال کا ہو جاتا ہے، 3 سال کا ہو جاتا ہے، اس وقت وہ قرآن خوانی کرواتے ہیں، فاتحہ دلواتے ہیں، میلاد خوانی کرواتے ہیں، اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا شکر بجا لانا یہ بندوں کا طریقہ ہے، اور ہر کسی کو شکر بجا لانا ضروری ہے۔ جب ان کی اولاد ہو جائے تو وہ خوشی کا اظہار کریں، جب ان کی اولاد 1 سال یا 2 سال کی ہو جائے اس وقت وہ خوشی کا اظہار کریں۔ اگر کوئی حرام کاری وہ نہیں کر رہا ہے تو بلا شبہ وہ جنم دن منا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ جو لوگ اس کو حرام بتاتے ہیں اور جو فتویٰ دیتے ہیں، اللہ رب العزت ان سب کو ہدایت عطا فرمائے اور علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح اور غلط کی پہچان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو سنی علماء سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔